وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا فرعون کی ہدایت و اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو بھیجا۔ اب ان کا کیا رویہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، وہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی ساری نشانیاں بتا دیں، کلھا، تمام نشانیاں۔ کیا مطلب؟ ظاہری دلائل کے حوالے سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ اللہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معجزے بھی دکھائے۔ اور وہ معجزہ سب سے بڑا یہ کہ آپ ہاتھ اپنا بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا، یہ معجزہ بھی دیکھا۔ اور یہ معجزہ بھی دیکھا کہ سانپ انہوں نے ڈالے تھے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، جو ان کا ڈنڈا تھا وہ اژدہا بن گیا، انہوں نے خود دیکھا۔ یہ معجزے دکھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون اور آل فرعون کو تمام معجزات اور دلائل دے دیے، دکھا دیے، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہو سکتا۔ یہ خدائی کا نشہ ہی ایسا ہے، بندہ جب خدا بنتا ہے نا تو وہ پھر نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے۔ لہذا اس نے ایک سیاسی چال چلی اور یہ کہنا شروع کیا، موسیٰ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ تم اس لیے آئے ہو یہاں پر، تم دونوں بھائی اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دو، یہاں سے ہمیں نکال دو، تم اس لیے آئے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر الزام دے رہا ہے کہ تم میری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہو، میری اصلاح کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو یا ہمیں قید کر لو۔ تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو، اپنی قوم کا، بنی اسرائیل کا بدلہ لینا چاہتے ہو، تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگا اگر یہ باتیں ہیں نا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم تمہیں ایسا کھلا میدان نہیں دیں گے کہ تم ہمیں جادو کر کے یہاں سے نکال پاؤ، تم ہمیں کبھی نہیں نکال پاؤ گے۔ یہ بات اس نے سب کو بتائی کہ بھائی اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں یہ ہمیں دراصل یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ سیاسی پینترا تھا، اور ساتھ ہی اس نے چیلنج کر دیا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم جیسا تو جادو کر رہا ہے نا ایسا ہی جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، تیرے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، آ جا ادھر میدان میں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، کہنے لگا ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک مقرر وقت مقرر کر لو کہ کب یہ مقابلہ ہو، یعنی ہم تیرے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے، اور ہم تجھے کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم تجھ سے ڈر کے بھاگیں گے نہیں، لہذا آ جاؤ۔ ایسا دن مقرر کرنا کہ جس میں نہ تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں کہ آئیں نہ میدان میں، اور نہ ہی تم اس کی خلاف ورزی کرنا کہ پھر تم وعدہ کر کے آؤ نہ، ایسا نہیں کرنا۔ مکاناً سوا، مکان ایسا ہونا چاہیے، جگہ ایسی ہونی چاہیے، اوپن ایریا ہونا چاہیے تاکہ لوگ دور دراز سے آئیں تو وہ یہاں یہ مقابلہ ہمارا جادو کا یہ دیکھ سکیں، تمہیں بھی دیکھ لیں ہمیں بھی دیکھ لیں۔ یہ بات اس نے جب چیلنج کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے تو وہ جو جھوٹا ہو،
آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قال، اسی وقت کہا، موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دن مقرر کر لو، ابھی مصر میں ان کا عید کا دن آنے والا ہے، ایک جشن کا دن آنے والا ہے، ایک میلے کا دن آنے والا ہے، تو تم وہی دن مقرر کر لو۔ یہ فراست تھی پیغمبر کی کہ وہی دن مقرر کر لو۔ کیوں؟ ویسے لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہے، لیکن جب ایک تہوار آ رہا ہو، عید کا دن آ رہا ہو، میلہ آ رہا ہو، سالانہ جشن آ رہا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگ خود بخود آئیں گے، اور جب یہ مقابلہ ہو جائے گا تو پھر لوگ اور زیادہ آئیں گے۔ لہذا فرمایا موعدکم یوم الزینہ، میں تمہارے ساتھ مقرر کرتا ہوں وہ جو زینت کا دن ہے، عید کا دن ہے، میلے کا دن ہے، اس دن آ جاؤ، میدان لگ جائے گا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی کہ لوگوں کو چاشت کے وقت سے پہلے پہلے بلا لینا۔ یہ چاشت کا وقت کیا ہے؟ بالکل بعین ہی وہی وقت ہے جس میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا عید کے وقت، اس وقت کیوں یہ وقت ایسا ہوتا ہے؟ لوگ خوشی میں باہر نکلتے ہیں، گروہ در گروہ نکلتے ہیں، پارٹیاں بن کر نکلتے ہیں، لہذا کہا وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، ان کو ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت سے پہلے پہلے بلا لینا تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور یہ ہمارا مقابلہ دیکھیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو فرعون پھرا، کیا مطلب؟ بات کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، پھر اپنی قوم کی طرف پھرا اور جت گیا تیاری میں۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پوری اس نے مکر و فریب، ظلم و ستم اور جو وہ کر سکتا تھا تیاری وہ ساری اس نے کر لی، یعنی ہر مکر و فریب آزمانے کا اس نے تہیہ کر لیا، اور اس نے دور دراز سے بڑے بڑے جادوگروں کو منگایا اور ان سے کہا، ان کو لالچ بھی دی، میں تمہیں مال و انعام سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں عہدے دے دوں گا، لیکن تم نے جیتنا ہے یہ مقابلہ۔ ثم اتا، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ گیا، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ گیا، یعنی اس دن عید کا دن تھا، جشن کا دن تھا، لوگ جمع ہو گئے، اب یہ آ کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے لیے تو اسپیشل کرسی ہوتی ہے، اسپیشل تخت ہوتا ہے، اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، یہاں اللہ کے دونوں بندے یعنی موسیٰ اور ہارون بڑے تمطراق کے ساتھ، پورے یقین کی روشنی ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی، اور یقین کے ساتھ وہاں پر آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ دنیاوی حوالے سے جادو کو آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں۔ تو قال لهم موسیٰ، لیکن اس سے پہلے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، وَيْلَكُمْ، او بربادی ہو تمہاری، او بدبختو، او کمبختو، بدنصیبو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، تم خدا نہیں ہو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا، لہذا لا تفتروا علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ کیوں؟ فیسحتکم بعذاب، اگر تم اس پر قائم رہے کہ اللہ میں ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے، اور میں رب ہوں، کوئی رب نہیں ہے، اور تم نے مجھے جھٹلایا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، فیسحتکم بعذاب، ایسا عذاب اللہ کا آ جائے گا جو تمہیں برباد کر دے گا، جلا کے راکھ کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اور سن لو، وقد خاب من افترا، اللہ کی سنت آج تک یہ ہے، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اس کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا، اس کی بھیجی ہوئی وحی کا انکار کیا، وقد خاب، وہ خواب و خاسر رہا، وہ ناکام رہا، تو تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، اس لیے انکار مت کرو۔ لیکن یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے کی، فتنازعوا امرهم بینہم، وہ جو جادوگر تھے نا، اس بات سے مرعوب ہو گئے، ان پر موسیٰ علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا۔ ایک نبوت کا جاہ و جلال، دوسرا وہ جو یقین اور اعتماد تھا اللہ پر۔ یہ جادوگروں نے جب یہ بات سنی نا گفتگو، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ یار اکیلا آدمی ہے، دو آدمی اور ہم اتنے سارے ہیں، ہم ہرا دیں گے، ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ اور قرآن نے پہلے یہ بتایا ہے ہمیں دوسری آیت میں، اور بتایا یہ ہے کہ موسیٰ، ہم نے تو تیرا رعب ان پر ڈال دیا تھا، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی تھی۔ اور یہاں فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ،
اب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک دوسرے کو کانا بھوسی کرنے لگے۔ بعض ان میں سے کہنے لگے کہ یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کی فراست پیغمبر کے پیغام کو سمجھنے لگی انہوں نے کہا جی یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے۔ لہذا ان سب نے پھر آخر نتیجہ یہ ہوا، کوشش تو کی، کچھ لوگ اس میں شک میں پڑ گئے کہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے منع کیا، لیکن ظاہر ہے جہاں اتنے لوگ ہوں وہاں باہمی مشاورت سے ہی آگے بڑھا جاتا ہے۔ لہذا آخری مشورہ یہ ہوا، قالو بولے ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اور یہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں یہاں سے تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ یعنی آخری فیصلہ یہ ہوگا کہ مقابلہ تو ہوگا۔ ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مقابلہ تو ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ بھائی یہ تو جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے، یہ بات ابھی تک چل رہی ہے، کیا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور یہ کہا فرعون نے بھائی یہ جو تمہاری ترقی یافتہ تہذیب ہے، تمہارا جو کلچر ہے، یہ جو تم نے حقوق انسانی کے لیے جد و جہد کی ہے، یہ جو تم نے خواتین کے حقوق کے لیے کوشش کی ہے، یہ جو تم نے اظہار آزادی رائے کا تم نے جنگ لڑی ہے، یہ ہم سے ہماری ترقی یافتہ تہذیب کو چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کے لوگ ہیں جو کیا ہیں، دقیانوس قسم کے لوگ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو جد و جہد کر کے ہم نے تہذیب کو ترقی دی ہے یہ ہم سے چھین لیں، یہ واپس تمہیں ڈارکنیس میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ڈارکنیس یعنی ڈارک ایج میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اندھیروں میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آج بھی امریکہ، یورپ، مسلمانوں سے جو نفرت رکھتے ہیں وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سود کے ذریعے ہم نے جو چکا چوند پیدا کر دی ہے، یہ سود کو مٹا کر ہماری اس چکا چوند کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ شراب کے ذریعے ہم نے معاشرے کے اندر جو ایک پیدا کر دی ہے جوش اور جذبہ، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں، یہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہیں۔ اور یاد رکھیے یورپ، امریکہ، آپ اور ہم جانے نہ جانے انہیں معلوم ہے، یہی بات قرآن کی یہ آیت ہے 63 نمبر سورہ طٰہٰ 63 نمبر آیت ہے، بار بار جا کے پڑھیے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، وہ اس نے کہا یہ دونوں تمہاری اس ترقی یافتہ تہذیب کے دشمن ہیں، تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے بہت سارے یورپین ممالک کے اندر اذان کی اجازت نہیں ہے، نماز کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو چھپ چھپا کر ہے، تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو وہ خود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ جس دن اسلام آزاد ہوا، یہ ترقی یافتہ ہوا، اسے انہوں نے آزادی دے دی تو یہ تو چھا جائے گا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو چھا جائے گا، اس لیے وہ اسلام کو کبھی اٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے کہ اسلام کو قدرت نے اتنی لچک دی ہے، اسلام کو قدرت نے اتنی لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ وہ ہمیں دبا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا، آج نہیں تو قیامت کے قرب قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ کامیاب فرمائے گا۔ فرمایا انہوں نے پھر آپس میں کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، فرعون نے اعلان کیا ہے تم سب اپنے تمام حربے استعمال کرو، جتنے وسائل ہیں اس کے جادو کو ختم کرنے کے وہ لے کے آ جاؤ، ثم اتوا صفا، اور پھر صف بند کے آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں پر، وقد افلح اليوم من استعلا، اور آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا، جس میں تپڑ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اعلان فرعون نے کر دیا۔ قالوا یا موسیٰ، اب وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک طرف موجود، جادوگر سامنے موجود، کہنے لگے قالوا، وہ جادوگر کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ بتائیے آپ جادو کا آغاز پہلے کریں گے یا ہم کریں؟ جادو کا آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو یاد رکھیے جب یقین کامل ہو، اعتماد ہو خود پر،
تو پھر بھائی آپ بیٹنگ پہلے کریں یا آپ بالنگ پہلے کریں، فیلڈنگ پہلے کریں، آپ کو تو یقین ہے کامیاب ہم نے ہونا۔ یہی حال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، انہیں اعتماد ان کی بلا سے کہ ہم پہلے شروع کریں یا وہ شروع کریں، کوئی بھی شروع کرے۔ جب آپ کو یہ بتائے کہ میں سچا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، میں اللہ کا حمایت یافتہ ہوں، تو پھر جو چاہے پہلے شروع کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، فرمایا تم شروع کر لو بھائی، تمہیں موقع دیتا ہوں، تم شروع کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جب انہوں نے رسیاں پھینکی زمین پر تو وہ رسیاں ہلنے لگیں، اچھلنے لگیں، اور یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے نظر بندی ہو گئی، موجود لوگوں کو یہ لگنے لگا انہا تسعی، کہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جادو خود کوئی چیز نہیں، یہ نظر بندی ہے، آپ کی نظر کو بند کر دیا جاتا۔ اسی لیے ہمارے ہاں گاؤں میں ایکٹروبیٹس آتے تھے، بازیگر آتے تھے، تو وہ دور سے بھاگ کے آتے اور اونٹنے کے اوپر سے چھلانگ، اوپر کجاوا، اوپر بندہ بیٹھا ہوا، اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے ادھر جاتے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات مجھے بتائی، فرمایا وہ خود یا کوئی ایک بندہ ایسا جو گاؤں میں اس وقت موجود نہیں تھا، وہ وہاں کیونکہ انہوں نے نظر بندی کر لی، اب جو موجود تھے ان پر وہ جادو ہو گیا، ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بندہ اوپر سے جا رہا ہے، لیکن وہ جو باہر بندہ تھا جو اس وقت نظر میں نہیں آیا، اس نے دیکھا بندہ جو ہے وہ اونٹنی کے نیچے سے ادھر سے آ رہا ہے بھاگتا بھاگتا، اس کے نیچے سے ادھر جا رہا ہے، دیکھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں کہ یہ اونٹنی کے اوپر سے اس نے کیا، ان کو یہ لگ رہا تھا۔ وہی جادو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، رسیاں انہوں نے پھینکی، لوگوں کو یہ نظر آیا کہ شاید یہ سانپ ہیں جو ہل رہے ہیں اور اچھل کود کر رہے ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر انسان ہے، ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہو گیا۔ ڈر اس بات کا پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ تو سانپ ہیں اور میرے پاس تو ابھی وہ جو ایک عصا ہے، جو ایک ڈنڈی ہے، سوٹا ہے، وہ پتہ نہیں سانپ بنے کیا بنے گا اس کا۔ پیغمبر ڈر پیدا ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ ڈرنا انسان کی خاصیت ہے، فطرت میں ہے، وہ ڈر گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے قلنا، ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا مت۔ جیسے یہ ڈرے اللہ حوصلہ دے رہا ہے، اللہ تسلی دے رہا ہے، اللہ اپریسیشن کر رہا ہے اور حوصلہ دے کر آگے بڑھ۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈرنا نہیں موسیٰ، بالکل نہیں ڈرنا۔ کیوں؟ انکا انت الاعلی، ارے تو ہی غالب آئے گا، جیتے گا تو ہی۔ اب یہ اللہ نے جیت کی نوید سنا دی، تو ہی جیتے گا، تو ڈر مت، گھبرانا نہیں ہے ان سے۔ اور یاد رکھیے قرآن میں اللہ نے مسلمانوں سے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کتنی بھی بڑی جنگ ہو جائے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے، شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ۔ آج اگر ناکامی ہے تو اس لیے کہ ہم سچے مومن نہیں ہیں، اور اگر سچے مومن ہوں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، ہمیں مار نہیں سکتی، ان کے دل میں ہر وقت ہمارا رعب رہے گا، لیکن چونکہ ہم سچے مومن نہیں اس لیے ہمارا خوف ان کے دل میں نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں ان کو پیسے دو جو ان سے مرضی کرا لو، ان کو پیسے دو جو مرضی ان سے کرا لو، اس لیے وہ ہم سے نہیں ڈرتے، ہمارا کوئی روب شوب نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ڈرنا مت، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہاں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، فرمایا موسیٰ یہ جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے نا اس کے ڈال دے تو بھی۔ انہوں نے رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے، تو ذرا اپنے ہاتھ میں یہ جو ڈنڈا ہے نا اسے ڈال دے۔ تو یہ ڈنڈا ایسا ہے تلقف ما صنعوا، جب تو ڈنڈا ڈالے گا نا یہ سب کو کھا جائے گا، یہ ان سب ڈنڈیوں کو رسیوں کو کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، اے موسیٰ یہ جو جادو بنا کر لائے ہیں نا یہ تو جادو کا ایک فریب ہے، تو ڈنڈا ڈال زمین پر، ان کے جادو کا سارا فریب ختم ہو جائے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، فرمایا یاد رکھ میرے موسیٰ یہ جو جادوگر ہیں نا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بھلے کہیں سے بھی آ جائیں، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، یہ کہیں سے بھی پورا زور لگا لیں، حیث اتی کچھ بھی کر لیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، وہ ڈنڈا پھینکا تو وہ
اتنا منہ بڑا بڑا کر کے وہ ساری رسیاں کھا گیا، اور جب وہ کھا گیا تو لوگ حیران ہو کے دیکھے۔ اب وہ جو جادوگر تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی منجھے ہوئے جادوگر تھے، انہیں معلوم تھا کہ جادو میں اب تک کیا کیا اصول یا ضابطے تخلیق ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو موسیٰ کا ڈنڈا ہے نا یہ جادو کا نہیں ہے۔ ان کا دل کام کر گیا، ان کے دماغ نے کام کر گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو سجدے میں پھینک دیا، یعنی فوراً وہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے، وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اعلان کر دیا، حالانکہ وہاں فرعون بیٹھا تھا، پوری قوم بیٹھی تھی، وہ کسی سے ڈرے نہیں اور بغیر ڈرے خوف کھائے کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کمال ہو گیا، میں ان کو لایا تھا مقابلے کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا۔ اس نے کہا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اوے میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے ایمان قبول کر لیا؟ میری اجازت کے بغیر، میں نے تمہیں اجازت دی نہیں، مجھ سے پوچھے بغیر تم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہو؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے یہ تمہارا استاد ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، تم اس سے ملے ہوئے ہو اور تم یہ جادو اسی سے سیکھ کر آئے ہو۔ اب سنو، میں بھی ذرا میرا بھی حکم سن لو۔ فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اب تمہارے ہاتھ اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے میں کاٹ دوں گا اور تمہیں میں کھجوروں کے درختوں سے لٹکا کر میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عذاب یعنی سزا کون زیادہ سخت دیتا ہے، موسیٰ دیتا ہے، اس کا رب دیتا ہے، یا میں سزا سخت دیتا ہوں، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ انہیں خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، قالوا، کہنے لگے لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہنے لگے سن یہ جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے نا، تیری دھمکی ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ ہمارے رب نے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے نا وہی ہمیں نفع یا نقصان دے سکتا ہے، کوئی اور ہمیں نفع یا نقصان نہیں دے سکتا، لہذا تیری بات ہم پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ فقد ما انت قاض، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، تو کیا کر لے گا ہمارا؟ فقد ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے ہمارے لیے وہ کر، تجھے مکمل اجازت ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی ہی لے سکتا ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی ہمیں موت دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، اس سے پہلے ہم بھولے ہوئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم اپنے رب پر ایمان بھی لاتے ہیں، اس سے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا نا جادو کرنے پر، ہم تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم موسیٰ کے مقابلے پر نہیں آئیں گے، ہم جادو نہیں کریں گے، لیکن تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اور لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اللہ وہ ہے کہ جو واللہ خیر و ابقیٰ، اور اللہ بہتر ہے جو زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی تعریف کی، انہوں نے کہا سن انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو اللہ کے ہاں مجرم بن کر جائے گا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اور اس میں جب وہ داخل کرے گا لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مریں گے نہ زندہ رہ سکیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ہم مجرم نہیں بننا چاہتے۔ اور سن ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو مومن بن کے اللہ کے پاس جائے گا، اعمال صالحہ انجام دے کر جائے گا، فاولئک لهم الدرجات العلی، اس کے لیے بڑے بلند اونچے درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے وہاں جنت ہوگی، باغات ہوں گے اور اس میں نہریں جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور جو اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیتا ہے، گناہوں سے پاک
اتفاق کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہی جزا دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو غلطی پہلے ہوئی، جو گناہ پہلے ہوا، ہم اس سے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، رب ہارون و موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ تیری باتیں اب ہم پر اثر نہیں کریں گی، تو ہمارے ہاتھ کاٹ دے ہمیں قبول، ہماری ٹانگیں کاٹ دے ہمیں قبول، ہمیں پھانسی دے دے ہمیں قبول ہے، لیکن ہم کبھی اس دین کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ پہلا شخص ہے فرعون جس نے لوگوں کو پھانسی دینے کا رواج دیا۔ یہ لوگوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر ان کے ہاتھ ایسے کر کے ان پر کیل لگا دیتا تھا، وہ لٹکے لٹکے وفات پا جاتے تھے، اس کو پھانسی کہتے تھے۔ تو اس نے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایمان کی پاور ہے، جو اگر بم بھی موجود ہو۔ میں آپ کو 65 کی جنگ کا واقعہ سنوں، آرمی نے اپنے سینوں پر بم باندھے، بم باندھ کر اور یہ جو ٹینک ہے ان کے نیچے لیٹ گئے۔ یہ کون سی طاقت تھی بھائی؟ یہ کون سی بات تھی؟ ان کو پتہ ہے مجھ سے پہلے جو گیا تھا پرخچے اڑ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور وطن کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ایمان ہے جو اسے طاقت دیتا ہے کہ بم سینے سے باندھ کر خود ہی ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے ایمان کی طاقت، جو موت سے ڈرتی نہیں، موت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل مومن بنا دے، تاکہ ہم بھی موت کی آنکھوں میں موت ڈال کر اتنے بہادر اور جرت مند بن جائیں کہ دشمن ہمیں دیکھ کر وہ ہمارا راستہ چھوڑ دے، ہم سے مقابلہ کرنے کا نہ چھوڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول برحمتك يا ارحم الراحمين۔